اس کے بعد حضرت سخی لال شہباز قلندر نے سخی بودلے بہار کو راجہ جیر کی قید سے آزاد کروا لیا اپنی کرامت سے۔ زندان کے دروازے کھل گئے اور دیواروں میں شگاف پڑ گئے، جس سے بودلہ بہار وہاں سے نکل کر حضرت سخی لال شہباز قلندر کی پکار پر باہر آ گیا اور راجہ جیر کی قید سے آزاد ہو گیا۔ یہ سب کچھ ایک ہی رات میں ہوا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ چلی تھی۔ جب دوسرے دن زندان کے محافظوں نے بودلہ سرکار کو موجود نہیں پایا تو راجہ جیر کے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ مہاراج، آپ نے دیکھا کہ مسلمان سنیاسی اپنے قیدی کو اس طرح چھڑا کر لے گیا کہ ہماری آہنی دروازے اور طاقتور محافظ کسی کام نہ آ سکے۔ وزیر نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ وہی وزیر تھا جو سخی لال شہباز قلندر کی خدمت میں قیمتی تحائف لے کر حاضر ہوا تھا۔ ابھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں اور اس فقیر کو ستانے سے باز رہیں۔ راجہ جیر نے اپنے وزیر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اس کا عیارانہ ذہن نیا منصوبہ تراشنے لگا۔ پھر جب مسلمان درویش یعنی حضرت سخی لال شہباز قلندر کی اس کرامت کا شور بلند ہوا تو اس گلی محلے کی طوائفیں ترک سکونت کر کے کسی اور محلے میں چلی گئی۔ زنان بازاری کے رخصت ہوتے ہی سخی لال شہباز قلندر نے اپنے خدمت گاروں کو حکم کیا کہ یہ ان مکانوں کو ڈھا دو اور زمین کو ہموار کر دو۔ خدام پیر و مرشد کے حکم پر فوراً ہی عمل پیرا ہو گئے اور ان لوگوں نے طوائفوں کے مکانوں کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ خبر پورے شہر میں عام ہو گئی۔ ابھی ایک مکان بھی پوری طرح منہدم نہیں ہوا تھا کہ چند مسلح افراد گھوڑوں پر نمودار ہوئے اور پھر ایک توانا شخص غصے سے بھرا ہوا نیچے اترا اور انتہائی غضبناک لہجے میں درویشوں سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ کس کے حکم پر مکانوں کو ڈھا رہے ہو؟ درویشوں نے مسلح افراد کی طاقت سے مروب ہوئے بغیر کہہ دیا کہ وہ اپنے مرشد کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ تمہارا مرشد کون ہے؟ اس شخص نے قہر آلود لہجے میں پوچھا۔ خدمتگار اس سوال کا جواب دینے ہی والے تھے کہ حضرت سخی لال شہباز قلندر اپنے خیمے کے دروازے پر جلوہ افروز ہوئے۔ وہ ہیں ہمارے مرشد، درویشوں نے اپنے مرشد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مسلح شخص آگے بڑھا اور چیختے ہوئے بولا، میں اس زمین کا مالک ہوں، تم لوگ کس حیثیت سے میرے تعمیر کردہ مکانوں کو مسمار کر رہے ہو؟ اس کے ساتھ ہی راجپوت زمیندار کے منہ سے مغلظات کا فوارہ ابل پڑا۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر نے کچھ کہے بغیر اپنے عصا سے زمیندار کے جسم پر ایک ضرب لگائی۔ وہ زمین پر گر کر کسی ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح تڑپنے لگا۔ راجپوت زمیندار کے ساتھی حیرت و خوف کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور پھر پورا علاقہ اس کی چیخوں سے گونجنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمیندار دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے ملازمین پر اس قدر دہشت طاری ہو گئی کہ وہ درویشوں کو روکنے کے بجائے وہاں سے فرار ہو کر راجہ جیر کے پاس پہنچے اور اس کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ مہاراج، اگر مسلمان سنیاسی کو نہ روکا گیا پورے سیون میں بھوچال آ جائے گا۔ راجہ جیر نے اسی وقت سپاہیوں کا ایک دستہ روانہ کرتے ہوئے حکم جاری کر دیا، ایک معزز شہری کے قتل کے جرم میں مسلمان سنیاسی کو گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ بعض روایتوں میں یہ درج ہے کہ خود حاکم سیون سپاہی لے کر درویش کے پاس پہنچا اور نہایت تحقیر آمیز لہجے میں بولا، راجپوت زمیندار کے قتل کا حساب کون دے گا؟ راجہ جیر کا خیال تھا کہ مسلمان سنیاسی یعنی سخی لال شہباز قلندر اس کا جاہو جلال دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے گا، مگر حاکم سیون کی یہ خوش گمانی اس وقت دور ہو گئی جب درویش نے مادی اقتدار کی نفی کر دی۔ سخی لال شہباز قلندر نے راجہ جیر سے پوچھا، تم کون ہو اور کس قتل کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ ایک مرد مومن کی اس شان بے نیازی پر حاکم سیون بھڑک اٹھا، میری ہی زمین پر رہتے ہو اور مجھ ہی سے سوال کرتے ہو کہ میں کون ہوں؟ زمین کی ملکیت کا معاملہ کچھ اور ہے اور جسے تم ان قریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ فی الحال اپنی آمد کا مقصد بیان کرو۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر نے جان بوجھ کر اپنی لا علمی اور بے خبری کا مظاہرہ کیا۔ یہ سن کر راجہ جیر کچھ اور غضبناک ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے ایک وزیر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ مسلمان سنیاسی کو فرد جرم پڑھ کر سنائے۔ وزیر مملکت درویش سے مخاطب ہوا، تمہارا پہلا جرم یہ ہے کہ تم کسی بھی قسم کی اجازت کے بغیر اس محلے میں خیمہ زن ہوئے اور ان ناچنے گانے والی عورتوں کو بے دخل کیا جو کہ ایک طویل عرصے سے یہاں مقیم تھیں۔ پھر ان مکانوں کو مسمار کرنا شروع کیا جو کہ راجپوت زمیندار کی ملکیت تھے، اور آخر میں جب زمین کا مالک ان زیادتوں کے خلاف احتجاج کرنے
کے لیے آیا تو تم نے اس کو قتل کر ڈالا۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر نے اپنے خلاف فرد جرم سنی اور پھر نہایت متمل لہجے میں الزامات کا جواب دینا شروع کیا۔ ہم مسلمان کسی پر جبر نہیں کرتے، زنان بازاری یہاں سے خود گئیں، انہیں کسی نے زبردستی نہیں اٹھایا۔ مکانوں کو مسمار اس لیے کیا گیا کہ وہ ناپاک تھے۔ ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی لیے اس کے حکم سے یہ جگہ ہماری ملکیت ہے، اور ہم نے کسی راجپوت زمیندار کو قتل نہیں کیا۔ ہاں، ایک پاگل کتا ادھر ضرور آیا تھا اور ہم نے بہت چاہا کہ وہ ادھر سے بھونکتا ہوا گزر جائے اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، مگر جب وہ کاٹ کھانے کے لیے جھپٹا تو ہم نے اسے بحکم خدا ہلاک کر ڈالا۔ سامنے اس کی قبر ہے۔ سخی لال شہباز قلندر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہم نے اس کتے کو وہیں دفن کر دیا ہے۔ وہ کتا نہیں، سردار تھا۔ راجہ جیر دوبارہ مسلمان درویش سے مخاطب ہوا۔ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی نظر میں مرنے والا سردار ہی ہوگا، مگر ہم نے تو ایک کتے کو ہی زمین کے سپرد کیا ہے۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر نے اسی بے نیازی اور استقامت کے ساتھ اپنے الفاظ دہرائے۔ راجہ جیر نے اپنے سپاہیوں کو قبر کھولنے کا حکم دیا اور انتہائی قہر آلود لہجے میں مسلمان درویش کو تنبیہ کرتے ہوئے بولا، اگر اس گڑھے سے راجپور سردار کی لاش برآمد ہو گئی تو پھر تم لوگوں کی خیر نہیں۔ اس قتل کی پاداش میں ایک ایک کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا حشر کیا ہوگا۔ ویسے تم اطمینان سے قبر کھول کر دیکھ لو کہ وہاں تمہارا راجپور سردار دفن ہے یا کوئی کتا۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر کے چہرے اور لہجے سے اطمینان کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر جب قبر کھولی گئی تو راجہ جیر کے سپاہی خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ قبر میں راجپوت زمیندار کے بجائے ایک سیاہ کتا دفن تھا۔ حاکم سیون نے بھی یہ ناقابل یقین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ زمیندار کے ملازمین دہشت زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ راجہ جیر کے سپاہی بھی وہاں سے فرار ہونا چاہتے تھے، مگر راجہ کی ناراضگی کے سبب مجبوراً وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد حاکم سیون ایک شکست خوردہ انسان کی حیثیت سے اپنے محل میں واپس لوٹ آیا اور حضرت سخی لال شہباز قلندر کے خدمت گاروں نے مکانوں کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔